نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ اللہ رب العزت جل مجل کریم کے احسان اور کرم سے آج آپ اپنا سبق ملاحظہ کریں گے سورۃ الحاقہ شریفہ کی 12 نمبر آیہ مبارکہ سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا پس جس گھڑی نُفِخَ پھونک ماری جائے گی فی الصور سور کے اندر نفخۃ واحدہ ایک ہی مرتبہ پھونک مار دیا جانا، یعنی تسلسل کے ساتھ کنٹینیو وہ پھونک چلتی رہے گی۔ یہ نہیں کہ جس طرح میں اور آپ سانس لیتے ہیں، ہم محتاج ہیں کہ تھوڑی دیر سانس لینے کے بعد ہم رک جاتے ہیں پھر دوبارہ سانس لیتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح بار بار سانس نہ لیں تو ہماری زندگی کا پتہ کٹ جاتا ہے۔ کوئی آدمی پھونک مارنا چاہے تو چند سیکنڈ تک پھونک مار سکے گا، زیادہ دیر تک وہ پھونک نہیں مار سکتا، اس کی پھونک ختم ہو جائے گی، ہوا ختم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی 1.5 منٹ بھی پھونک لمبی مار لے، لیکن وہ جو نفخہ کی پھونک ہوگی، وہ جو سور کی پھونک ہوگی، وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے نہیں، اللہ جانتا ہے کتنی لمبی وہ پھونک ہوگی۔ سور اس شے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ایک جانب باریک سوراخ ہو اور دوسری جانب چوڑا سوراخ، یعنی پیندہ، اور اس کے آگے پھر اس کا وہ چوڑا سوراخ، اور جب پھونک ماری جائے تو اس میں بہت زیادہ تیز آواز پیدا ہو، جس طرح آج کل باجا ہوتا ہے یا لاؤڈ اسپیکر کی شکل ہوتی ہے۔ اہل عرب کے ہاں یہ چیز استعمال کی جاتی تھی لوگوں کو دور سے بلانے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے۔ وہ پہاڑی علاقے تھے، بندہ ایک پہاڑ پر چڑھا ہوا ہے، نیچے لوگوں کو اطلاع دینی ہے تو ایک لمبا سینگ لیتے تھے، جس طرح پہاڑی بکرے کا سینگ یا لمبا سینگ لیتے تھے، اور نوک کی جانب سے اس کو کاٹ دیتے، ادھر باریک سوراخ ہو جاتا اور دوسری طرف سوراخ موٹا ہوتا، پھر اس پہ پھونک مارتے مخصوص انداز میں تو ایک آواز پیدا ہوتی، وہ آواز دور تک چلی جاتی، اس کو وہ سور کہتے تھے۔ کیونکہ اللہ رب العزت جل مجدہ کریم نے جو وہ سور تخلیق فرمایا ہے، جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے پاس ہے، ہمارے پاس اس کی ظاہری کوئی بھی صورت نہیں کہ جس کو دیکھ کر ہم یہ کہیں ایسا ہے گا، ایسا ہے یا ایسا ہے یا ایسا ہے، ہم نہیں اس کو بتا سکتے۔ صرف سمجھانے کے لیے، جس طرح جنت کے پھل، ان کو سمجھانے کے لیے دنیا کے پھلوں کی مثال دی ہے، اللہ رب العزت جل سمجھانے کے لیے یہ مثال دی، اسی طرح وہ سمجھانے کے لیے سور کی مثال دی گئی ہے، مگر نہ وہ کیا ہے، کس طرح کا ہے، اس حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر اربجم شفیع معظم رحمت فرماتے ہیں کہ میں نے اسرافیل کو دیکھا کہ وہ سانس پیچھے کھینچے، ایک پاؤں آگے ایک پاؤں پیچھے رکھے، گرد تھوڑا سا جھکا ہوا، وہ سور منہ میں لیے کھڑا ہے کہ کب اس کو حکم ہوتا اس میں پھونک مار دے، اور پہلے یہ پھونک آہستہ آہستہ محسوس ہوگی، یعنی آواز آئے گی جس طرح ایک چیخ کی آواز آتی، جس کو آپ اپنی انداز میں کوک کہہ سکتے ہیں۔ پہلے وہ ایک آواز پیدا ہوگی جس طرح ایک گونج نما کسی شے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ میں مثال تو نہیں دے سکتا، مگر سمجھانے کے لیے جس طرح کبھی لاؤڈ اسپیکر کی ٹون زیادہ ہو جائے تو ایک آواز سی پیدا ہوتی ہے، وہ آواز پیدا ہوگی۔ اور یہ کب ہوگی؟ قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہ جائے گا، یعنی ایمان والے باقی رہ نہیں جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان میں نہیں پڑھا جائے گا، حرم کعبہ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ گرا دیا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ میرے کریم فرماتے ہیں ایک چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی ہوگا جو ایک ایک پتھر کر کے حرم کعبہ کو اکھاڑے گا، یعنی حرم کعبہ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ انسان جانوروں کی طرح زندگی بسر کریں گے، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ۔ میری مراد یہ ہے کہ جس طرح جانور شرم و حیا سے عاری ہوتا ہے، وہ جانوروں کو پتہ نہیں ہوتا یہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، یہ میری بیٹی ہے، کون ہے یا کون نہیں ہے، جس طرح وہ آزادانہ انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کرتے، انسانوں کی یہ حالت ہوگی، یعنی حالت آزاد غیر ہو جائے گی۔ ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ قیامت کیا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوگا اللہ کیا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوگا قرآن کیا ہے، ان کو نہیں پتہ ہوگا کہ رسول کیا ہے، وہ نہیں جانتے ہوں گے، وہ بالکل جاہل ہوں گے، ان پر قیامت آئے گی۔
رب کائنات جل والا کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام جب اس کو پھونک ماریں گے تو جو میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم، مفہوم یہ بنتا ہے وہ آواز لوگ سن کر پہلے تو متوجہ نہیں ہوں گے جس طرح عام سی ایک آواز ہوتی ہے، لیکن وہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی. جب وہ بڑھے گی پھر متوجہ ہوں گے، محسوس ہوگا قریب ہی سے آواز آ رہی ہے. جس طرح سین والا سمجھے گا کمرے سے آواز آ رہی ہے، کمرے والا خیال کرے گا سین سے آواز آ رہی ہے، یہ گھر والا سمجھے گا ہمسائے کے گھر سے آواز آ رہی ہے، وہ سمجھے گا ادھر سے آواز آ رہی ہے. تھوڑی دیر تک تو لوگ اتنا زیادہ وہ اس کو نہیں محسوس کریں گے، نہیں اس کو سیریس نہیں لیں گے، لیکن یہ آواز بڑھتی چلی جائے گی. اور جب یہ چنگھاڑ کی شکل اختیار کر جائے گی پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے. جنگل کے درندے، چیر پھاڑ کرنے والے درندے، وہ بھی جنگل سے بھاگیں گے. ڈر کی وجہ سے، خوف اور ہیبت کی وجہ سے وہ آبادیوں کا رخ کریں گے، اور آبادیوں والے اپنے مکانات، اپنی بلڈنگیں جن پہ لرزہ طاری ہوگا، ان کے گرنے کے خوف سے اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر یہ جنگلوں کی جانب دوڑیں گے تاکہ ہم آبادیوں سے باہر نکل جائیں. آواز بڑھتی چلی جائے گی اور اتنی بڑھ جائے گی کہ زمین زور زور سے ہلنا شروع ہو جائے گی. آواز کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آواز اپنے اندر ایک قوت اور ایک طاقت رکھتی ہے. دھماکہ ہوتا ہے تو کھڑکیوں کے، دروازوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. تیز آواز کانوں کے پردے پھاڑ دیتی ہے. اگر آپ وہ ریڈیو پر یا ٹیلی ویژن پر اس کی آواز کو اونچا کر کے ہاتھ رکھیں تو ایک تھر تھراہٹ صاف محسوس ہوتی ہے. یعنی آواز اپنے اندر ایک قوت رکھتی ہے، اور اس کی قوت تو شدید ترین قوت ہوگی نا، بہت زبردست قوت ہوگی. انسانوں کے کانوں کے پردے کیا، جگر بھی پھٹ جائیں گے. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. کوئی یہاں گر کے مر رہا ہے، کوئی وہاں مر رہا ہے، کوئی وہاں مر رہا ہے. جانوروں کی بھی یہی حالت ہوگی. آواز بڑھتی چلی جائے گی. زمین اتنے زور زور سے ہلے گی کہ پہاڑ اپنی جڑوں سے اکھڑ جائیں گے. میں اس کی بالکل سادہ سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. آپ ایک طباق میں، ایک پرات میں، ایک تھال میں گندم کے دانوں کے ڈھیر لگائیں، چھوٹے چھوٹے وہ ڈھیر لگائیں اس میں، اور پھر اس کو پکڑ کر یوں کر کے ہلائیں تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ وہ سارے ڈھیر برابر ہو جاتے ہیں. کیوں برابر ہوئے؟ اس حرکت کی وجہ سے. جب حرکت تیز ہوتی ہے تو پھر وہ اونچی نیچی چیز برابر ہو جایا کرتی ہے. پہاڑوں کی یہی حالت ہوگی، اتنے زور زور سے ہلیں گے کہ یہ چورا چورا ہو جائیں گے. جس طرح آپ نے سنا کہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. مراد کیا ہے؟ یہ بالکل ذرہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. ان کو زور زور سے ہلایا جائے تو ان کی سختی ہی ان کو ریزہ ریزہ کر دے گی. لچک چکے پہاڑ میں نہیں ہے اس لیے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. لچک والی شے تو ٹوٹتی نہیں ہے ہلنے سے، لیکن اگر ہارڈ شے ہو وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. پھر یہ اونچے نیچے جو بھی آپ کو کھڈے نظر آتے ہیں کچھ بھی نہ ہوگا. وہ گہرے غار ہو یا بلند ترین چوٹیوں والے پہاڑ، وہ سب کچھ برابر ہو جائے گا. زمین زور زور سے ہلے گی. آواز بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. زمین کے سارے انسان، حیوانات یہ ہلاک ہو جائیں گے اس آواز کی شدت کی وجہ سے. آواز بڑھتی ہی چلی جائے گی. آسمان پھٹ جائے گا، ستارے، سورج، چاند گر جائے گا. آواز بڑھتی ہی چلی جائے گی. اور آسمان کے فرشتے آسمان کے کناروں پہ آ جائیں گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ. آسمان پھٹ جائے گا اور اس طرح سرخ ہوگا جس طرح سرخ چمڑا ہوتا ہے. بڑا ہی ہیبت ناک منظر ہوگا. اگر انسان زندہ ہوتے تو اس ہیبت ناک منظر کو دیکھ کر ہی مر جاتے، مگر ہوں گے نہیں، ختم ہو چکے ہوں گے. آواز بڑھتی چلی جائے گی. پھر فرشتے بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے، روح مر جائے گی. آج ہم جب مرتے ہیں نا، روح نہیں مرتی، روح بدن سے نکلتی ہے، پھر روح بھی مر جائے گی، فرشتے بھی مر جائیں گے. پھر ملائکہ مقربین وہ بھی ختم ہو جائیں گے. آواز بڑھتی چلی جائے گی حتیٰ کہ جو معزز فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روح بھی قبض فرما دے گا. پھر جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، وہ اسرائیل، ان کو بھی موت آ جائے گی. پھر اسرافیل بھی ختم ہو جائیں گے. پھر نہ زمین ہوگی نہ آسمان ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. بس میرے اللہ کی ذات کے سوا کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کچھ فنا ہو جائے گا. اور کب تک رہے گا؟
میرا اللہ جانتا ہے۔ پھر رب کائنات جل وعلا دوبارہ پھر اسرافیل کو پیدا فرمائے گا، دوبارہ سور کو پیدا فرمایا جائے گا، پھر اسرافیل اس میں پھونک ماریں گے، اللہ کی قدرت سے یہ کائنات پھر سے بننا شروع ہو جائے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب وہ سور میں پھونک ماری جائے گی، اور یا کلخت یعنی لمبی پھونک وہ ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھا لیا جائے گا زمین کو بھی اور پہاڑوں کو بھی، زور زور سے ہلا دیا جائے گا، زلزلہ بپا ہوگا، تہ و بالا کر دیا جائے گا، سب کچھ نصف و نابود ہو جائے گا سب کچھ۔ ارشاد فرماتے ہیں فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو ٹکرا کر چورا چورا ہو جائے گا سب کچھ ہی، زور زور سے ہلنے کی وجہ سے۔ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے ٹکرا رہا ہے، ایک خطہ دوسرے خطے سے ٹکرا رہا ہے، چورا چورا ہو جائے گا۔ قیامت کا منظر بڑا ہیبت ناک منظر ہوگا، بڑا خوفناک منظر ہوگا۔ رب کریم فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، پھر آج واقع ہو جائے گی وہ قیامت کہ جس نے واقع ہو جانا ہے، یعنی وہ وقوع پذیر ہو جائے گی قیامت کے ایک نہ واقعہ بھی ہاں ہے کہ یعنی جو وقوع پذیر ہو جانے والی حق کا بھی ہے، حقیقتاً کہ جس کا نافذ ہونا بلا شک و شبہ وہ یقینی طور پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور پھٹ جائے گا آسمان بھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج آسمان، میں نہیں جانتا کہ کب سے آسمان بنا ہے، اور آپ بھی نہیں جانتے کہ کب سے آسمان بنا ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے کب سے اس نے آسمان کو تخلیق فرمایا، کتنا عرصہ گزرا ہے، کسی انسان کی جرت نہیں وہ جان سکے کب سے آسمان بنا اور کب تک رہے گا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں رب کریم فرماتے ہیں فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِنْ فُطُورٍ، اپنی نظر کو آسمان کی جانب لوٹا کے دیکھ، تجھے پورے آسمان میں کوئی نقص، کوئی رکھنا، کوئی دراڑ، کوئی ایسی شے نظر آتی ہے؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، بار بار دیکھ، ایک مرتبہ نہیں، تحقیق کو جستجو کے سمندر میں غوطے لگا، بڑی بڑی الیکٹرانک وہ دوربینوں کے ساتھ اس کو دیکھ، تجھے اس پہ کوئی نقص نظر آتے ہیں؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، بار بار دیکھ، يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، تیری نظر ذلیل ہو کر تیری طرف واپس پلٹائے گی، تجھے اس آسمان میں کوئی رکھنا نظر آئے گا نہیں۔ وہ آسمان کیا جو خرق و طیام سے محفوظ ہے، جس پہ توڑ پھوڑ نہیں ہے، جس پہ دراڑیں نہیں ہیں، قیامت کے لیے بھی پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا جل حکیم فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس کی حالت بھی بڑی پتلی ہو جائے گی، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ معاذ اللہ تعالیٰ نہیں بتایا جا سکتا کہ حال کیا ہوگا۔ یوں سمجھیے آسمان میں دراڑ ہے، پھٹا ہوا ہے، ادھر بھی فرشتے کھڑے ہیں، ادھر بھی فرشتے کھڑے ہیں، وہ گہرا غار سا بنا نظر آ رہا، آسمان سے زمین تک کا وہ فاصلہ، اللہ جانتا ہے وہ منظر کیسا قریب منظر ہوگا، کتنا ہیبت ناک منظر ہوگا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھا رکھا ہوگا تیرے رب کے عرش کو، فوقہم اپنے اوپر، یومئذ آج کے دن، ثمانیہ 8 فرشتوں نے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ 4 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ ان فرشتوں کی شکل جیسی ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ان کی شکل کا ذکر ہے کہ ایسی ان کی شکل ہے۔ میرے اور آپ کے قریب آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت پہ ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ صحابہ سے فرما رہے تھے تم جانتے ہو، جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ زمین و آسمان کا درمیانی فاصلہ کتنا ہے، کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے آسمان پر بادل جاتے ہوئے دیکھا تھا، جامع ترمذی میں ہے، میرے نبی نے صحابہ سے سوال فرمایا تھا تم اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی میں بادل کو غمام کہتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ یہ غمام بادل ہے، میں کیا اس کو عنان بھی کہتے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ عنان بھی کہتے ہیں، میں اس کو مزن بھی کہتے ہیں؟ میں ہاں مزن بھی کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بتاؤ زمین سے اس کا فاصلہ کیا ہے؟ تو صحابہ نہیں جانتے تھے فاصلہ، معاذ اللہ تعالیٰ کو جھوٹ تو نہیں بولتے تھے، اندازے نہیں لگاتے تھے۔ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔
پھر میرے نبی فرمایا تم جانتے ہو، یعنی بادل کا فاصلہ بھی نہیں جانتے ہو آسمان کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے؟ عرض کیا گیا نہیں، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے 71، ایک میں ہے 72، ایک میں ہے 73۔ جامع ترمذی کی ایک روایت میں ہے 500 سال کی راہ، یعنی کوئی چلنے والا چلتا رہے 500 سال تک وہ چلتا رہے، پھر کہیں جا کر جس جگہ پہنچتا ہے اتنا آسمان دور ہے زمین سے۔ یہ جو مختلف میں نے بتایا 71، 72، 73، 500، علماء نے جو ان کی تطبیق فرمائی، تطبیق کا معنی ہوتا ہے ایک کو دوسرے کے مطابق کرنا اور درمیان میں آنے والا جو اختلاف اس کو دور کرنا۔ فرماتے ہیں یہ چلنے والے کے رفتار کے اعتبار سے ہے، جہاں تک جبریل امی کا تعلق ہے وہ آنے واہ سے سدرۃ المنتہا سے زمین پہ آ جاتے ہیں، یعنی ان کی رفتار اپنی ہے۔ میرے نبی کی رفتار کتنی تھی؟ میرے کریم آقا رسول اللہ کی ارشاد گرامی قدر ہے کہ میں جس براق پر سوار ہوا، حدیث مبارکہ ہے، اس کی رفتار جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اور وہ براق سارے کا سارا نور کا تھا۔ میری اور آپ کی آنکھ میں نور کا ایک بہت چھوٹا سا ذرہ ہے، مگر اس کی قوت رفتار کا عالم کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود اندازہ کیجئے گا۔ صبح کے وقت جب سورج نکلا ہوا ہو، صحن میں کھڑے ہو جائیے، نیچے دیکھیں تو نظر کہاں ہوگی؟ زمین پر۔ اٹھائیں تو کہاں چلی جائے گی؟ کتنا وقت صرف ہوگا؟ آنکھ بند کریں، بند کر کے آسمان کے منہ کر کے آنکھ کھولیں، آنکھ کھولتے ہی آپ کی نظر آسمان تک چلی جائے گی۔ یہ اس نور کی رفتار ہے جو معمولی سا نور آپ کی آنکھ کا نور ہے، تو براق تو سراپا نور تھا، اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہر کسی کی رفتار جدا جدا ہے، جدا جدا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا پہلا آسمان اس کی موٹائی بھی ایسی، پھر دوسرا آسمان اتنا دور، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اس کے اوپر وہ فرشتے کھڑے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ جل اللہ کا عرش ہے۔ یہاں عرش کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر کے اللہ تعالیٰ کا عرش، عرش ربک، تیرے رب کا عرش، اس سے یہ مراد نہیں معاذ اللہ تعالیٰ کہ آپ یہ سمجھ لیں عرش ایک کرسی کی طرح یا ایک کوئی ایسی شے ہے کہ جس کے اوپر پلنگ کی طرح شے ہے کہ جس کے اوپر بیٹھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ زبردست گستاخی ہو گئی ہے جملے کہہ دینا۔ جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں، میں اس وقت کرسی پر بیٹھا ہوں، آپ میں بعض حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہیں، بعض چٹائیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کرسی مجھ سے بڑی ہے اس لیے میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ اگر کرسی چھوٹی ہوتی، جس طرح میں چیونٹی پہ نہیں بیٹھ سکتا، گھوڑے پر بیٹھ سکتا ہوں، اس کا سائز بڑا ہے جس کو بیٹھا جا سکتا ہے، چیونٹی پر تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ چیز چھوٹی پر بڑی شے نہیں بیٹھتی، بڑی شے چھوٹی چیز میں سمایا کرتی ہے، چھوٹی شے بڑی شے میں سما جاتی ہے، بڑی شے چھوٹی شے میں نہیں سماتی۔ اللہ رب العزت جل وعلا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ممکن نہیں کہ کوئی کہہ سکے اللہ عرش پر بیٹھا ہے، پھر تو عرش بڑا ہو گیا اللہ سے کہ اللہ اس کے اوپر بیٹھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے شایان شانی ہے، اس حقیقت اس کی کیا ہے میرا اللہ جانتا ہے۔ ہماری تو عقل بہت پیچھے رہ گئی، جہاں جبریل بھی جواب دے جاتے ہیں وہاں کون پہنچ سکتا ہے، کون جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو۔ جس طرح حرم کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر، تو اس سے مراد یہ تو نہیں ہوتا کس کمرے کے اندر اللہ موجود ہے، یہ تو مراد نہیں ہوتا۔ ہم اس کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر۔ دراصل یہ نسبت عظمت کے لیے ہے کہ جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کریں گے اس کی عزت بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کی تجلیات کا بہت بڑا مرکز اللہ کا عرش ہے، اس بنا پہ اس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب منسوب کیا گیا۔ تو یوں کہیے تجلیات الہیہ کے مرکز کو ان فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا، اور ان کا سائز کیا ہے میں بتا رہا تھا، زمین سے آسمان تک کا فاصلہ۔ میرے کریم فرماتے ہیں وہ فرشتے ان کے پاؤں سے لے کے ان کی سرین جہاں ٹانگ ختم ہوتی ہے وہاں تک کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ ہے۔ پھر اس کے اوپر اس فرشتے کا دڑ ہے، اس کے اوپر پھر عرش کے پائے ہیں، پھر عرش ہے، وہ کتنی بلندی پر ہے، انسانی عقل کہیں پیچھے ٹھوکریں کھا کے رہ جاتی ہے، اللہ کی قدرت کہیں وسیع سے وسیع تر ہے۔
اس کو جانا ہی نہیں جا سکتا، وہ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔ 8 فرشتوں نے، اللہ فرماتا ہے یومئذ، آج کے دن، تعرضون، پیش کر دیا جائے گا سب کسی کو۔ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں عریضہ پیش کیا، عرض کیا، مراد سامنے کسی کے پیش ہو جانا۔ تعرضون، پیش کیا جائے گا سب لوگوں کو یومئذ، آج کے دن، لا تخفا منکم، کوئی بھی تم سے خفیہ نہیں چھپا ہوا نہیں رہ سکے گا، خافیتاً، کوئی بھی چھپنے والا، کوئی اپنے آپ کو چھپانے والا قیامت کے دن چھپا نہیں رہ سکے گا۔ وہ اللہ سب کو جانتا ہے، ہمیشہ سے جانتا ہے، ہمیشہ کے لیے جانتا ہے۔ جب سے اس نے کائنات کو تخلیق فرمایا، جب تک یہ کائنات باقی ہے، میرا اللہ ہمہ وقت، ہر وقت، بغیر کسی تردد کے ہر کسی کو جانتا ہے۔ میں گزارشات پیش کر رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ محمد سعید الحسن میرے بندوں کے سامنے میرے پاک کلام کی تلاوت کر رہا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ میرا اللہ جانتا ہے کہ آپ سن رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ توجہ کرے گا تو جانے گا، نہیں، وہ توجہ کا محتاج نہیں، ہر چیز ہمہ وقت اس کے حضور آیا ہے، کوئی چھپنے والا چھپ نہ سکے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، فَأَمَّا، پس بہرحال، من، جو کوئی شخص، اوتیا، عطا کی گئی، دی گئی، کتابہ، اس کو اس کی کتاب، اس کا نوشتہ، اس کا نامہ اعمال، بیمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، فیقول، وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤ، آؤ آؤ پڑھو، کتابیہ، میری کتاب کو۔ وہ جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا گیا، یاد رکھیے، ایمان والوں کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور بے ایمانوں کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ وہ یوم النشور بھی ہے، پھیلائے جانے کا دن، یوم حشر بھی ہے، اکٹھے کرنے کا دن، یوم النشر بھی ہے، نشور، پھیلانا، جس طرح ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نشر و اشاعت، نشریات، فلاں جماعت کا منشور، یعنی جو انہوں نے اپنا جو پروگرام ترتیب دیا لوگوں کے سامنے پھیلایا۔ نشریات آپ جانتے ہیں کہ جو دور دور تک آوازیں پھیل رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں رب کائنات، میں جو کہہ رہا تھا یوم النشور، وہ کیا ہوگا؟ نامہ ہے اعمال۔ ایک روایت میں ہے کہ نامہ ہے اعمال یوں سمجھیے فضا میں اڑتے ہوئے آتے ہوئے نظر آئیں گے، لا رہے ہوں گے فرشتے، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، بارش کے جتنے قطرے زمین پر گرتے ہیں، ہر قطرہ ایک فرشتہ لے کے آتا ہے، فرشتہ نظر نہیں آتا، وہ قطرہ زمین کی طرف آتا ہوا نظر آتا ہے۔ نامہ اعمال نظر آئیں گے، فرشتے نظر نہیں آئیں گے۔ ایمان والے کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا، اور بے ایمان الیاذ باللہ تعالیٰ، اس کا ہاتھ اس کے سینے کو توڑ کر، اس سے پشت نکال کر، پھر اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ نامہ اعمال ملتے ہی پتہ چل جائے گا کون ہے جس پہ رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہے، کون ہے جو رب کائنات جل وعلا کے حضور محبوب بارگاہ ہے، نبی کا امتی ہے، غلامی مصطفیٰ کا پٹا جس کی گردن میں ہے، اس کو کیا ہوگا؟ رب کائنات جل وعلا کی ارشاد فرماتے ہیں اس کے دائیں ہاتھ میں، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا، فَيَقُولُ، وہ کہے گا، ہاؤم اقرؤ، آؤ آؤ قرات کرو، پڑھو، کتابیہ، میرا نام اعمال، آؤ دیکھو لوگو، دیکھو میرے نام اعمال کو۔ حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے، اس کا نام اعمال اس کو دیا جائے گا، نیکیوں والا بھی اور بدیوں والا بھی، ظاہر دونوں ہی دیے جائیں گے۔ وہ اپنی بدیوں کو دیکھے گا، نیکیوں کے دیکھے گا، کپ کپی طاری ہو جائے گی، میں تو مارا گیا، گناہ یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، میرا اللہ میرے نبی کے صدقہ سے، اپنی شان کریمی کے صدقہ سے سارے گناہ مٹا کر اس کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اب اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس کو وہ ڈگری مل جائے گی، سرٹیفکیٹ بخشش کا مل جائے گا، وہ جا جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ، کچھ ایسے ہوں گے ان کو یہ نہیں کہا جائے گا جاؤ جنت میں چلا جاؤ، بلکہ کہا جائے گا جس کو چاہو اپنے ساتھ لے کر جنت میں جاؤ۔ سبحان اللہ، جس طرح علماء کو، حفاظ کو، شہداء کو، اولیاء اللہ کو، صدیقین کو کہا جائے گا اپنے ساتھ جن جن کو چاہو لے کے جاؤ۔ سبحان اللہ، پھر اس وقت ان کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جب اس پرہول، اس میدان معاشر میں، پرہول میدان معاشر میں جب کہ حالت غیر ہوگی، کسی کے سر پر عزت کا تاج سجا دیا جائے، اس کو عزت کا لباس پہنا دیا جائے،
اسے مبارکباد پیش کر دی جائے، تو جنتی ہے، آؤ دامن مصطفیٰ میں پناہ لے لو، تم جنتی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں عربی کی فرماتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے گا، وہ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، انی ظننت، لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ میرا گمان تھا، ظن گمان کو کہتے ہیں، مجھے گمان تھا کیا کہ انی ملاق حسابیہ، میرا حساب مجھ کو ملے گا۔ یہاں حقیقتاً یقین ہے، ظن بمانی یقین ہے، لیکن ظن کیوں کہا گیا؟ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں، اے رب کائنات تو غفور الرحیم ہے، اے رب کائنات جل وعلا تو مالک کائنات ہے، ہم تیرے حقیر گناہ گار بندے تیری رضا کی خاطر مل بیٹھ کر تیرے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو قبول فرما لینا۔ یہ امید ہے، یقین نہیں ہے، یہ امید ہے، یقین نہیں ہے۔ آپ نے بھی نماز پڑھی، میں نے بھی نماز پڑھی اور پڑھائی آپ کو، روزے رکھے آپ نے بھی، میرے جیسے گناہ گار بندے نے بھی عمل کیا، لیکن یقین نہیں ہے، میں کہوں یہ ضرور قبول ہو گئے، میری جرت کیا ہے میں کہوں قبول ہو گئے؟ یہ ہے کہ مجھے گمان تھا کہ قبول ہو جائیں گے۔ اللہ کے حضور یہ کہنا کہ ضرور میری بات قبول ہوگی، یہ تو جرت ہے، بہت بڑی جرت ہے۔ کس کی جرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ضرورت کی جرت دکھا سکے، اس لیے وہ لفظ گمان کہے گا۔ وگرنہ یقین ہے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے، اگر اس سے قبول نہ فرمانا ہوتا تو ہمیں بیٹھنے کی توفیق ہی نہ دیتا۔ اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ قبول فرما لے گا، لیکن بندہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اس لیے کہے گا کہ مجھے گمان تھا، یعنی مجھے یقین کی حد تک گمان تھا کہ انی ملاق حسابیہ، کہ میرا حساب مجھ کو ملے گا، میری نیکیاں قیامت کے دن مجھے عطا فرما دی جائیں گی، میرا اللہ مجھ پر رحمت نازل فرمائے گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، یہ بندہ عیش و عشرت میں ہوگا اور بڑا راضی ہوگا، اس کی مرضی، رضا سے، راضی سے مراد کیا ہے؟ رضا کا مل جانا، اس کی مرضی کے مطابق اسے عطا کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، میرا اللہ فرماتا ہے جنت پہ تجھے ہر وہ ملے گا جو تیرے دل میں خواہش پیدا ہوتی چلی جائے گی، وہ چیز ملتی چلی جائے گی، تیری زبان پر کلمات بھی نہیں آئیں گے، وہ چیز تجھ کو عطا کر دی جائے گی، تجھے راضی کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگر میں یہ جملہ کہہ دوں تو میرے خیال میں غلط نہ ہوگا، وہ بندے آج تو اپنے رب کو راضی کر دے، قیامت کو تیرا رب تجھ کو راضی فرما دے گا۔ فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، ان باغات میں ہوگا جو بڑے عالی شان عالی قدر باغات ہیں، بڑے اونچے باغ ہیں، بلند و بالا باغ ہیں، لیکن یہاں یوں نہ سمجھ لینا ان کے درخت بہت اونچے اونچے درخت ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا تھا نا کہ میں نے شجر طوبہ کو دیکھا، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی مانند ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے ہیں، اور اس کے سائے تلے ایک گھڑ سوار 500 سال تک دوڑتا رہے تو سایہ ختم نہیں ہوتا۔ ذہن میں آتا اتنے بڑے بڑے درخت، اونچے اونچے درخت ہوں گے، ان پر پھل لگے ہوئے ہوں گے، تو اگر وہ اوپر والا پھل کھانے کو جی چاہے تو پھر کیا ہوگا؟ میرا اللہ فرماتا ہے قطوفہا دانیہ، فکر نہ کرو ان کے گچھے تمہارے قریب آ جائیں گے، جو تم چاہو گے وہ پھل وہاں سے چل کر تیرے قریب آ جائے گا، جہاں سے تو آسانی کے ساتھ اس کو حاصل کر سکے گا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں حکم ہوگا کلو واشربو، کھاؤ پیو عیش کرو، کلو اکل یا کرو، کھانا پینا، معقولات ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، واشربو شربت، کھاؤ اور پیو، ہنیئن آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے اترتا ہو، بڑا خوشگوار، بڑا مزیدار، بڑا لطف دینے والا، بما اسلفتم، جس طرح تم نے آگے بھیجا تھا، فی ایام الخالیہ، ان گزرے ہوئے دنوں میں جس طرح تم نے اپنے آگے بھیجا تھا، آج لطف اٹھاؤ رب کی رحمت کا، ان چیزوں کا جو تم نے دنیا میں عمل کیا تھا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتا ہے وہ بندے جنہوں نے اپنے مولا کو راضی رکھنے کے لیے روزے رکھے تھے، ذرا غور کیجئے، دیکھنا ذرا ان لوگوں کو
جنہوں نے روزے رکھے اور ان کو بھی دیکھنا جنہوں نے روزے نہیں رکھے، کیا دونوں کی صحت میں کوئی فرق پڑ گیا؟ جنہوں نے روزے نہیں رکھے کیا وہ زیادہ تنومند جوان ہو گئے؟ کیا جنہوں نے روزے رکھے وہ کبڑے ضعیف العمر ہو گئے؟ کچھ بھی تو نہیں، وقت گزر گیا، مگر اس کا اجر قیامت کے دن ملے گا کہ روزے داروں کو جب اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا تو بے روز جنہوں نے روزے رکھے نہیں تھے وہ کہیں گے ہم تو معاشر کی سختیوں میں مبتلا ہیں، حالت غیر ہے، چیخ و پکار مچی ہوئی ہے۔ وہ کون ہیں جو عرش الہیہ کے نیچے وہ جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، حور و غلمان جن کے گرد گرد آب کوثر کے جام لیے گھوم رہے ہیں، عیش و عشرت میں وہ بیٹھے ہیں، وہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا تھا، روزے رکھے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ پتہ تب چلے گا، زندگی تو گزر ہی جائے گی، اچھی بھی گزر جائے گی، کٹیا میں رہنے والا بھی مر کر اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس مٹی میں محل والا مر کر دفن ہوتا ہے، دونوں کے مقدر میں ایک ہی زمین ہے۔ پھر دیکھنا یہ ہوتا ہے، میرے نبی کا ارشاد ہے، ہر قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے، تیاری تو نے کرنی ہے، اپنی قبر کا انتخاب تو نے کرنا ہے، اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ تو نے کرنا ہے۔ اب تیری مرضی ہے کہ قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا انتخاب کر لیں یا پھر رب کی رحمت کا انتخاب کر لیں، قبر بھی اعلیٰ بنا لیں، آخرت بھی اعلیٰ بنا لیں، یا قبر بھی گندی کر لیں، آخرت بھی گندی کر لیں۔ العیاذ باللہ تعالیٰ ثم العیاذ باللہ تعالیٰ، رب ذوالجلال اشار فرماتے ہیں ان کو یہ نعمتیں عطا کی جائیں گی بارگاہ رب العزت میں، اس کے محبوب مکرم کے وسیلہ سے، اس کی اس پاک کتاب کے صدقہ سے، اس کی شان رحمت کے وسیلہ سے یہ عبد ناچیز ملتجی ہے۔ اے میرے کریم پروردگار، تو اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمارا حشر ان میں فرمانا جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔